یہ بیچ میں ایک جنات کی بات آئی نا مولانا، ایک بات میں بتاؤں، کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں، بھائی وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں۔ اب کبھی اتنا بڑا مجمع، جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا، اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے، یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں، وہ کہیں وہاں چلا گیا، وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں، وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں، اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان۔ اب قبرستان میں رات کو، جیسے ابھی کتنے بجے، یہ 12:15 12:30 ہوئے، ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا، کوئی نہیں تھا، سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں۔ اب وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا، سیگار نکالا اور لائٹر نکالا، اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا، ایک دم مارا، 2 دم مارا، بڑا اطمینان سے، لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ میں نے بولو نا کون کھڑا تھا؟ جنات۔ ہاں، آپ لوگ بھی ماموں بولتے ہو؟ وہ پیچھے جنات کھڑا تھا، اب اس کے لمبے لمبے ہاتھ، اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں، اور کہاں لمبا اس کا چہرہ۔ اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا، وہ جنات نے پیچھے سے کہا، اے کیا کر رہے ہو؟ اب اس نے سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا، اچانک کون آیا، تو یوں دیکھو، یوں سگریٹ پیتے پیتے یوں ایک آنکھ سے دیکھا، ایک آنکھ سے دیکھا، اتنے لمبے ہاتھ پاؤں، سمجھ گیا کون ہے، جنات ہے۔ یوں سگریٹ کو لیا، یوں پھینکا اور پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا، اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جتنی دعائیں آتی سب پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جنات نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اب وہ اتنا ڈرا ہوا جنات سے، انسان ہے مگر اتنا ڈرا ہوا جنات سے، وہ جنات پوچھ رہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ تو جنات نے کہا، ارے کس پر فاتحہ پڑھ رہا؟ کہا، میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ اور جنات کی طرف دیکھے نہیں، صرف بولے میں میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا۔ اور جنات نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا، وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ تو یہ روتے روتے کہتا، تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے اچانک ہنسایا کیوں؟ توا گرم کر رہا ہوں، اب روٹی پکانے آ رہا ہوں۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ جلدی جلدی پھٹافٹ دے دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نمبر 1 میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، پورا مجمع ساتھ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنا دیا۔ اور نمبر 4 حضرت سلیمان جیسے بادشاہ نبی کے لیے ہم نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا۔ کتنے ہو گئے؟ اب کتنا باقی ہے؟ سمجھو یہ پوری بات اسی وجہ سے آ رہی ہے، سیرت النبی کا جلسہ ہے نا، بولو سبحان اللہ۔ ایک بار کہہ دو، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھائی نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ جئیں گے، بولو جئیں گے محمد کی محبت میں، اور مریں گے محمد کی محبت میں، بولو صلی اللہ ہو۔ ابھی میں نے کتاب لکھی، میں نے ابھی اشرف ال کو دیا بھی میں نے، بلکہ میں تو کہوں گا علماء کرام اگر اس کتاب کو قبول کریں۔ ہم نے اس کتاب کو لکھا جس کا نام ہے گناہوں کو مٹانا ہو تو درود پڑھو، گناہوں کو مٹانا ہو تو۔ اور میں نے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 نام یاد کیے، اور 700 نام کو میں نے اس میں جمع کیا، اور وہ قرآن حدیث سے نکلے ہوئے نام ہیں، اور میں نے اس کو پھر ہر ہفتے میں الگ الگ رکھا، سنیچر کے لیے 100، اتوار کے لیے 100، پیر کے لیے 100، تاکہ ہفتہ مکمل ہوئے اور ہمارے نبی کے 700 اسماء مبارکہ، ان کے مبارک نام ہمارے دل میں اتر جاوے، بولو سبحان اللہ۔ اور ابھی جب عمرے میں گیا تو وہ کتاب کو میں اپنے جیب میں لے کر گیا، جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملا تب بھی میں نے وہاں یہی کہا، اور جب روضہ مبارکہ پر گیا میں نے کہا میرے پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، یہ ایک حقیر سا تحفہ لے کر آیا ہوں، میرے پیارو دعا کریں کہ اللہ اس کتاب کو قبول فرما لے وے۔ خیر اب ہمارے 5ویں سوال پر، بھائی پہلا سوال حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، نمبر 3 حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنائے، نمبر 4 حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنائے۔ اب 5واں سوال، بھائی کوئی جانا نہیں، بہت پیار سے سننا۔ ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا، اللہ میں عرش پر آیا ہوں، بولو کیا ہوں؟ سنتے جانا، بولو میں۔ پھر کہا اللہ آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، بولو۔ اور اللہ میں زمین پر نہیں ہوں، میں آسمانوں پر نہیں ہوں،
अल्लाह मैं अर्श में आया हूं, मेहमान बनकर आया हूं, आया नहीं हो, बुलाया गया हो। ए अल्लाह हजरत इब्राहिम के लिए आग को बाग बनाए जब हजरत इब्राहिम जमीन पर थे, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा के लिए समुद्र में रास्ते बनाए, हजरत मूसा जमीन पर थे। हजरत दाऊद के लिए लोहे को मोम बनाया, हजरत दाऊद जमीन पर थे। हजरत सुलेमान के लिए भले हवा को गुलाम बना दिया मगर वो जमीन पर थे। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं जमीन पर नहीं आपके अर्श में आया हूँ, अब बताओ आप मुझे क्या इनाम देने वाले हो, बोलो सुभान अल्लाह। अब ये बताओ आज मैं आपके अर्श पर आया हूँ, आया नहीं बुलाया गया हूँ, मेहमान बनकर आया हूँ, मुझे क्या इनाम देने वाले। भाई पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलता जाएगा, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलना। अल्लाह ने क्या फरमाया, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन कुल्लि ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हाँ मुझे जिनको देना था मैंने दे दिया। अरे इब्राहिम के लिए आग को बाग बना दिया तो सुलेमान के लिए हवा को गुलाम बना दिया, लेकिन मेरे मुस्तफा मैं तुम्हें सबसे बड़ा इनाम देने वाला, क्योंकि सारे नबी मुख्तदी बनते हैं, मेरा मुस्तफा तू सबका इमाम बनने वाला। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, भाई सुनते जाना, सुभान अल्लाह बोलते जाना। अल्लाह ने फरमाया वलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन कुल्लि ज़ालिक, सारे नबियों को मुक्तदी बनाया, तुझे सारे नबियों का इमाम बनाया, तेरा इनाम भी बहुत बड़ा होगा। अब सुनना, हमारे नबी ने पूछा लेकिन अल्लाह, और आगे बढ़े हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह इनाम बता देना, अल्लाह क्या इनाम आप मुझे देने वाले बता देना। अल्लाह ने क्या जवाब दिया, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि अहद। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा अर्श पर आए हो, बुलाए गए हो, मेहमान बन के आए हो। अल्लाह ने फरमाया मेरी कसम इतना बड़ा इनाम दूंगा आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कानों ने सुना नहीं और किसी दिल ने सोचा नहीं। इतना बड़ा इनाम देने वाला ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी दिल ने सोचा। हमारे नबी और आगे बढ़े, बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल करीब, क़ाब क़ौसैनी औ अदना, बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब। अल्लाह अब बता देना क्या देने वाला। चलो कपटिया वालों कौन कौन तैयार है सुनने के लिए, हाथ ऊपर करे, दोनों हाथ ऊपर करे भाई माशाअल्लाह। क्या इनाम, अल्लाह क्या इनाम देने वाले। अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा इनाम दूंगा ना आंखों ने देखा है, ना कानों ने सुना है, न किसी दिल ने। अल्लाह ने फरमाया किसी नबी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि तुम नबियों के इमाम हो, सारे नबी मुक्तदी बने, मेरा मुस्तफा सबका इमाम बने, तो इनाम भी बड़े इमाम वाला होगा। अल्लाह क्या इनाम दोगे। अब सुनना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ाल अल्लाहु जल्ला व अला अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। ये मैंने अरबी में बताया, उलमा किराम समझ गए। आप मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। इन्हें पूरा मजमा साथ में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इनाम सुनो तो साथ में कह देना नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इनाम सुनने के बाद देखो अल्लाह क्या फरमाते, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला, अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। और आगे अल्लाह ने फरमाया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा इनाम देने वाला कि जहां जहां अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह फरमाते जहां जहां, इतना बड़ा इनाम देने वाला कि जहां जहां, अल्लाह फरमाते जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, जलसाए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई अभी इनाम पूरा नहीं हुआ, आधे इनाम पर ही तकबीर लग गई। पूरा इनाम सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मुस्तफा जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं
وہ میرا کبھی نہیں. اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی، اے میرے مرتضی، اے کلیم اللہ، اے حبیب اللہ، اے شفیع اللہ، اے نجی اللہ، اے بشیر و نذیر، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے مصطفیٰ تیرا بھی نام لیا جائے گا، لیکن جو تیرا ہوگا، پھر بولو، میرا ہوگا انشاءاللہ. جو تیرا نہیں.